أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مردوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے اس مال میں سے جس کو چھوڑیں ان کے والدین اور زیادہ قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے اس میں سے جس کو چھوڑیں ان کے جننے والے اور زیادہ قریبی رشتہ دار، اس میں سے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، حصہ مفروضہ اللہ کی طرف سے فرض اور مقرر ہے. سورۃ النساء کا جو دوسرا رکوع شروع ہونے والا ہے اس میں صرف اور صرف مسائل وراثت کا بیان ہے. یہ آیت مبارکہ اس کے لیے بطور تمہید ہے اور اس کے لیے مقدمہ ہے جس سے پورے رکوع کو سمجھنے میں انشاءاللہ مدد حاصل ہوگی. ترجمہ میں نے کر دیا ہے لیکن ابھی تک بات آپ کے بالکل سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئی. سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا جو خاص شان نزول ہے حدیث پاک کے حوالے سے، اس کو آپ سنیں، پھر ترجمہ دوبارہ عرض کروں گا. پیچھے جب سورۃ النساء کا آغاز ہوا تھا تو اس کے شان نزول کا زمانہ بیان کیا تھا کہ اس کا ابتدائی حصہ جس میں یتیموں کے مال کی حفاظت اور ان کے حقوق کا تذکرہ ہے اور اسی طرح مسائل وراثت کا تذکرہ ہے، تو یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے. ایک انصاری صحابی تھے حضرت اوس بن ثابت، ان کی وفات ہو گئی. ان کی جو پیچھے باقی انہوں نے چھوڑا مال، تو ان کے ورثاء میں ایک ان کی بیوی تھی، 2 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا تھا. اور قرآن مجید میں مسائل وراثت کے نازل ہونے سے پہلے عرب معاشرے میں یہ قانون تھا کہ وراثت اس کو ملے گی جو گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آئے، اسلحہ سجا کر آئے، دشمنوں سے لڑائی کرے اور ان سے مال چھین لے تو وہ وراثت کا حقدار بنتا ہے. عورتیں، بچیاں اور چھوٹے نابالغ بچے بھی عرب کے قانون کے مطابق وراثت کے حقدار نہیں ہوتے تھے. تو حضرت اوس بن ثابت جو تھے، جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کا ترکہ تھا کافی سارا، تو 1 بیوی چھوڑی، 2 بیٹیاں چھوڑی
اور ایک بیٹا، یعنی 4 انہوں نے آدمی چھوڑے۔ اب جب ان کی وفات ہو گئی، تدفین ہو گئی، تو ابھی تک چونکہ یہ آیات اور وراثت سے متعلقہ مسائل کا نزول نہیں ہوا تھا، تو ان بچوں کے جو چچا زاد بھائی تھے وہ آ گئے اور انہوں نے پوری وراثت کے اوپر قبضہ کر لیا۔ چونکہ بچوں میں سے کوئی بھی ابھی جنگ کرنے کے قابل نہیں تھا اور عورتوں کو ویسے وراثت میں وہ لوگ حصہ نہیں دیتے تھے، تو ان کی بیوی جو تھی حضرت اوس بن ثابت کی ام کجا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ، اس قسم کا مسئلہ بن گیا ہے، اور پھر ان کے دل میں یہ ایک بات تھی، ام کجا کے دل میں، کہ اوس کی جو 2 بیٹیاں ہیں نا، اگر یہ لوگ ان کے ساتھ نکاح کر لیں یا ان کو اپنے پاس رکھ لیں تو چلو میری بہت ساری جو ذمہ داری ہے اس سے مجھے فراغت حاصل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کو اپنے پاس نہیں رکھنا، نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ نکاح وغیرہ اور یہ کام کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مقدمہ پہنچا تو آپ نے ان دونوں کو بلایا۔ حدیث پاک میں ایک کا نام خالد اور دوسرے کا نام ارفجہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ دونوں آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے یا رسول اللہ، یہ تو ان کے بچے جو ہیں اور ان کی بچی اور ان کا بیٹا اور یہ عورت ہماری جو چچی ہے، یہ وراثت کی حقدار نہیں ہے ہمارے چچا کی۔ کیوں؟ ان میں سے کوئی بھی جنگ کرنے کے قابل نہیں، کوئی بھی ان میں سے بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں، کوئی بھی ان میں سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاہتے تھے کہ اللہ اس ظالمانہ قانون کا خاتمہ کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تم ٹھہر جاؤ، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ چلے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو فیصلہ آپ کی طرف سے ہو جائے تو بہتر ہے، وگرنہ عرب کا قانون جس طرح چل رہا ہے ہم نے تو اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس ظالمانہ قانون کے خاتمے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، مقدمے کے طور پر فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اب ترجمہ ذرا سننا، سمجھ آئے گی؟ اب ترجمہ سننا، پھر حدیث پاک کا اگلا حصہ عرض کرتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے جو فیصلہ فرمایا للرجال، مردوں کے لیے، نصیب، حصہ مقرر ہے، مما، اس مال میں سے، ترک الوالدان، جس کو چھوڑیں ان کے دونوں جننے والے۔ والدین نہیں، آپ جانتے جناب ایک لفظ ہے، تو یہ گرامر کے اعتبار سے یہاں پر اس کو والدان ذکر کرنا تھا، اس لیے والدان ذکر کیا، مراد ماں باپ ہے۔ جس کو چھوڑیں کون؟ الوالدان۔ اب یہاں پر لکھا کہ دیکھیے، مردوں کے لیے والدین یعنی ماں باپ جو چیز چھوڑ کر مرے اس میں مردوں کا حصہ ہے، خواہ وہ مرد بڑے ہوں یا وہ مرد کیا ہوں؟ چھوٹے ہوں۔ سمجھ آئے گی جناب؟ کیوں؟ اس لیے کہ چھوڑا کس نے ہے؟ الوالدان، ان کی ماں اور ان کے باپ نے۔ تو باپ ہونے کے اعتبار سے جس طرح وہ بڑوں کے باپ ہیں اسی طرح وہ چھوٹوں کے بھی کیا ہیں بھائی؟ باپ ہے۔ سمجھ آئے گی جناب؟ ابوت کا رشتہ اور امیت کا جو رشتہ ہے ماں اور باپ ہونے والا، یہ جس طرح بڑوں کو شامل ہے اسی طرح چھوٹوں کو بھی کیا ہے بھائی؟ شامل ہے۔ اس لیے فرمایا للرجال، مردوں کے لیے بھی، خواہ وہ مرد چھوٹے ہوں یا کیا ہوں؟ بڑے ہوں جناب والا، کیونکہ اس معاشرے میں چھوٹے بچوں کو بھی وراثت نہیں ملتی تھی اور نہ ہی عورتوں کو، بچیوں کو ملتی تھی۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، جن کے والدین ہیں، جن کے ساتھ ان کی والدیت والا رشتہ ہے، ان کے لیے حصہ مقرر ہے، خواہ وہ بچے بڑے ہوں یا کیا ہوں بھائی؟ چھوٹے ہوں۔ سمجھ آئے گی؟ آگے فرمایا والاقربون، صرف والدین کی طرف سے نہیں، اگر کوئی بہت زیادہ قریبی رشتہ دار مر جاتا ہے اور اس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے تو اس کے جو بہت زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا، خواہ وہ مرد چھوٹے ہوں گے یا کیا ہوں گے بھائی؟ بڑے ہوں گے۔ یہ الاقربون، اس کو آپ کل کے لیے رکھیں، یہ آج اس کا وضاحت نہیں ہو سکے گی۔ دوسرے نمبر پر پھر آگے فرمایا خاص طور پر وللنسائی، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے، خواہ وہ عورتیں چھوٹی ہوں یا کیا ہوں؟
بڑی ہو. سمجھ آ گئی؟ کس مال میں سے؟ مما ترک الوالدان، اس مال میں سے جس کو چھوڑے الوالدان، ان عورتوں کے والدین. ان عورتوں کے کیا ہیں بھائی؟ والدین. والاقربون، اور بہت زیادہ جو قریبی رشتہ دار ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں مما قل منہ او کثر، خواہ وہ جو مال انہوں نے چھوڑا ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، عورتوں کا بھی حصہ ہے خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے. مما قل منہ، خواہ جو مال ان کے والدین نے چھوڑا ہے وہ قلیل ہو او کثرا، یا کیا ہو بھائی؟ زیادہ ہو. سمجھ آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں نصیباً، یہ حصہ جو میں بیان کرنے والا ہوں مفروضہ، یہ مقرر ہو چکا ہے، اس میں کسی کو بھی تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا زاد بھائیوں کو بلایا اور فرمایا کہ چچا کی وراثت میں اب تمہارا کوئی حصہ نہیں. چچا کی وراثت میں اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. سمجھ آئے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اس کا بیٹا ہے، دو اس کی بیٹیاں ہیں، اور ایک اس کی کیا ہے بھائی؟ بیوی ہے. فرمایا بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور جو دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے قائم مقام کیا جائے گا، دو وہ بن جائیں گی چار. چار حصوں پر اس کو تقسیم کیا جائے گا. 2 حصے جو ہیں وہ لے جائیں گی بیٹیاں، اور 2 حصے وہ لے جائیں گے. اور تم چونکہ بیٹے کے ہوتے ہوئے بھتیجا چچا کا قریبی رشتہ دار نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ابھی یہ میں تمہید عرض کر رہا ہوں، الاقربون کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. سمجھ آئے گی؟ تھوڑا جاگ کر بیٹھیں گے تو یہ باتیں سمجھ آئیں گی. دیکھیں یہ چچا ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ کیا ہے؟ چچا. یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بھتیجا ہے. زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ دوبارہ سمجھیں، نہیں سمجھ آئی؟ یہ چچا ہے درمیان میں جی، یہ چچا ہے درمیان میں، یہ چچے کا بھتیجا ہے، یہ چچے کا بیٹا ہے. ان دونوں میں سے چچا کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ بیٹا. بیٹے کے ہوتے ہوئے بھتیجے کو نہیں ملتا. نہیں سمجھ آئی بات؟ ہاں سر، یہ الاقربون، الاقرب فالاقرب، قریبی رشتہ دار جو بہت زیادہ قرب والا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا الاقرب، الاقرب جو بہت زیادہ قریبی موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے دور والے کو نہیں ملتا. سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم اس کے رشتہ دار لگتے ہو، لیکن چونکہ تمہارے چچا کا جو اقرب ہے وہ اس کا اپنا بیٹا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم دور والے ہو، لہذا تم چچا کی وراثت کے حقدار نہیں ہو. سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیصلہ فرما دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب اگر اسلام کا حکم آ گیا ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے کیا ہیں بھائی؟ تیار ہے. سمجھ. اب ذرا ربط سننا، ابھی شان نزول اور ترجمہ کر دیا، اب ذرا ربط سننا جو مفسرین نے پچھلی آیت اور اس آیت کے درمیان بیان فرمایا ہے. دیکھیے چونکہ یہ یتیم بچیوں اور یتیم چھوٹے بچے کے حوالے سے خاص طور پر اس کا شان نزول ہوا، اب مفسرین فرما رہے ہیں کہ اس کا ربط سننا ہے ذرا. وہ ربط کیا ہے جناب والا؟ یتیم کے جو ذمہ دار ہیں ان کو خطاب ہے، یتیم کے جو متولی، یتیموں کے جو ذمہ دار اور سرپرست ہیں ان کو اس آیت میں خطاب ہے. کس طرح؟ توجہ ہے جی. وہ یہ ہے کہ پیچھے اللہ نے فرمایا کہ مال یتیم کی حفاظت کرنی ہے. کب تک؟ جب تک یتیم نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے. نمبر 2، پھر جب تک ان میں رشد پیدا نہ ہو جائے. اب اللہ فرما رہے ہیں اے یتیم کے ذمہ داروں، یتیم کے متولیوں، جس مال کی تم حفاظت کر رہے ہو اس میں صرف یتیم لڑکوں کا حصہ نہیں، وللنساء یتیم بچیوں کا بھی حصہ ہے. اس میں کیا ہے؟ یتیم لڑکوں کا صرف حصہ نہیں ہے کہ تم نے وہ مال جو ان کے حوالے کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم صرف لڑکوں کے حوالے کر دو اور لڑکیوں کے لیے کچھ بھی. یہ خاص اس لیے نازل ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح میں نے تم کو حکم دیا ہے نا کہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، ان میں رشد پیدا ہو جائے تو ان کا مال ان کو دینا ہے. تو وہ مال کن کن کو دینا ہے؟ فرمایا ماں باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے. فرمایا جس طرح تم نے یتیم کا جو چھوڑا ہوا، ان کے ماں باپ کا چھوڑا ہوا جو مال ہے وہ جس طرح تم نے لڑکے کے سپرد کرنا ہے، اسی طرح جب لڑکیاں بھی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کا مال ان کے بھی کیا کرنا ہے؟ ہاں
قرآن کہتا ہے فدفعوا الیہم اموالہم، ان کو دے دینا ہے، ایک مرتبہ ان کو دے دیں پھر تذکرہ نہ کریں، اپنی خوشی کے ساتھ واپس کر دیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، کھا لینا ہے، لیکن ایک دفعہ قرآن کہتا ہے ان کے حوالے کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بات اب دیکھ لیں کہ برکات ہم سے کیوں روٹھ گئی ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، ٹینشنوں نے کیوں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں۔ سمجھ آئے گی؟ اب مفسرین فرما رہے ہیں، ذرا غور کرنا اب قرآن مجید کے الفاظ میں۔ اللہ رب العزت نے مردوں کا علیحدہ ذکر کیا اور عورتوں کا کیا ذکر کیا؟ حالانکہ یوں بھی تو ہو سکتا تھا، جو ہے نا، جو گرامر کچھ جاننے والے ہیں ان کو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا للرجال نصیب، یہاں پر درمیان میں عطف ڈال کر عورتوں کا ذکر ہو سکتا تھا للرجال والنساء، عورتوں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے حصہ مقرر ہے، نہیں، قرآن مجید نے مردوں کا